على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں یوں فرماتا ہے، ظلم کرنے والے عنقریب یہ جان لیں گے کہ وہ کس کھائی میں گرنے والے. کبھی انسان کو مال کا نشہ، طاقت کا نشہ فرعون بنا دیتا ہے. جب کسی کے پاس زیادہ پاور آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے غلبے کو باقی رکھنے کے لیے وہ چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں دادا گیری، گنڈا گیری کہتے ہیں. جس کے پاس بھی پاور آیا اسی کا امتحان ہے، اسی کی آزمائش. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، زگردن فرازاں تواضع نکوست، گداگر تواضع کند خوئے اوست. بڑے بڑے لوگ اگر عاجزی کریں تو یہ اچھی بات ہے، یہ نیک خصلت ہے ان کی. پاور ہونے کے باوجود اگر وہ عاجزی کرے، تواضع کرے، اور فقیر آدمی اگر گڑ گڑائے، تواضع کرے، تو یہ تو اس کی عادت ہے، اس کے علاوہ کرے گا کیا؟ پاور آ جانے کے بعد، طاقت آ جانے کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، ماں باپ کے بھی ادب و احترام کی جو بات کی گئی ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام وہ کس وقت؟ کہ جب وہ لوگ طاقتور ہوں اور تم چھوٹے ہو، اس وقت نہیں. اس وقت تو ہر بچہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، کیونکہ ماں بھی پاورفل ہے، طاقت ہے اس میں. باپ بھی طاقتور ہے، کماتا وہی ہے، گھر وہی چلاتا ہے. اور بچہ ابھی جوان بھی نہیں ہوا، چھوٹا ہے، تو ادب تو کرے گا ہی، ڈانٹ تو سنے گا ہی. کمال اس وقت ہے جب وہ بڑھاپے پر آ گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور تم پاورفل ہو چکے ہو، تمہارے پاس اللہ نے طاقت بھی دی، دولت بھی دی. اب دیکھا جائے کہ تم ماں کو جھڑک کے بات کرتے ہو یا پھر وہ ادب دکھاتے. امتحان تو اس وقت ہے جب وہ کمزور ہو جائیں اور تم طاقتور ہو جاؤ. اسی لیے کچھ لوگ شوہر اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے جو معاملات ہیں، اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کس وقت اعتبار ہے اس چیز کا؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، تو اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس وقت کر رہا ہے. جب تیری طاقت سب ختم ہو گئی، اب تجھے بیوی کی ضرورت پیش آئی، اس وقت اچھا سلوک کر رہا ہے، یا اس وقت جب وہ کمزور تھی اور تو طاقتور تھا؟ اسی لیے میرے عزیزو، یہ ساری مثالیں دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے والدین کے ادب کی جو مثال ملتی ہے. حضور کے والدین تو بہت جلدی انتقال کر چکے، لیکن پھر بھی حدیث میں ملتا ہے اس وقت نہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، اس وقت کی بات جب مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے. قیصر و کسریٰ تھرا رہے ہیں، حضور کے نام سے کانپ رہے ہیں. جس جگہ صحابہ چلے جائیں، فتح و کامرانی ان کے قدم چوم رہی ہو. اس وقت جب غلبہ تھا، غلغلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو گئے. صحابہ چونک گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی اور بچھایا اس بوڑھی خاتون کو بیٹھنے کے لیے. صحابہ نے پوچھا، یہ وہ سرور کشور رسالت ہے، سید الانبیاء ہے،
جس کے قدموں کو ماتھا لگا کر جبرائیل بوسہ دیتے ہو، وہ کسی بوڑھی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس خاتون کا ادب کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ 2 سال مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ادب کر کے دکھایا ہے جب پاور تھا، غلبہ تھا، صحابہ کی جماعت تھی، اور ایک بوڑھی خاتون آئی، اور وہ بھی جنم دینے والی عورت نہیں ہے، دودھ پلانے والی دایا ہے۔ میرے عزیزوں، 1-2 مثال نہیں، ہر مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی تھے، کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ اس وقت اچانک ایک دشمن آ گیا، وہ گھات لگائے بیٹھا ہوگا، صحابہ نیند میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بازو رکھی ہوئی تھی، اچانک ایک شخص آیا اور حضور کی وہ تلوار اٹھا لیا، حضور کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا تو وہ تلوار سونتے کھڑا ہے بالکل حضور کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے کہ اب یہ تلوار چلانے والا ہے، اور اس شخص نے تلوار چلانے سے پہلے حضور سے پوچھا، بتا محمد تم کو مجھ سے کون بچا سکے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند آواز سے صرف اتنا کہا، اللہ۔ حضور پاک کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کپ کپی اس کو طاری ہو گئی۔ جیسی تلوار گری حضور نے اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیں، جب کایا پلٹ جائے، پانسا پلٹ جائے، پاور دوسرے کے پاس آ جائے، اور اس وقت جو ہم کو ستایا ہوا آدمی ہمارے ہاتھ کے نیچے آ جائے، تو پھر انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ رگڑ دو اس کو، مسل دو اس کو، پرانا بدلہ لے لو۔ جب اس کے پاس پاور تھا تو مجھے پریشان کیا اس نے، طاقت کا استعمال کیا اس نے۔ حضور پاک کے پاس تلوار ہاتھ میں آئی، اب وہ کانپنے لگا۔ حضور نے پوچھا، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے؟ وہ تو کافر تھا، وہ کافر تھا۔ حضور نے تو فرمایا تھا اللہ۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ تو وہ آزاد ہو کر کے گیا تھوڑی نا، بلکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنی قوم میں آ کر کے بتایا، میں نے ایک ایسے رحم دل انسان کو دیکھا ہے، جب اس کے ہاتھ میں پاور آ گیا تو اس نے تلوار چلانے کی بجائے مجھے مسکرا کر کے آزاد کیا۔ میرے عزیزو، یہ آسان بات نہیں۔ انسانی فطرت تو ایسی ہے کہ پاور کا استعمال ہر آدمی اکثر غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے قائد کل ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لا کر کے دکھاؤ دنیا بھر کی طاقتیں جن کے پاس پاور آتا ہے، اس کے بعد وہ کس طرح کا رولنگ کرتی ہے۔ میں اسلام کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اگر بات، ہاں کبھی کبھار یہ درندے ہمیں ایسے بادشاہوں کی مثال لا کر کے بتاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا، وہ تو عیاش بادشاہ تھے، نام مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ترکی کے انقلاب کے بعد مصطفیٰ کمال بادشاہ نام سے جو ریولیشن آیا تھا، سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ترکی میں جو بادشاہ بنایا گیا انگریزوں کی طرف سے، اس کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ۔ اس نے تقریباً 10-11 سال حکومت کیا، پورے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ قرآن پہ پابندی، اذان پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، عربی زبان پہ پابندی۔ 11 سال کی حکومت میں نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال۔ نام ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، مثال لاؤ ایسی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی، کہ ان کے دور خلافت میں اگر آپ کو ہزاروں مثالیں رکھوں، پاور تھا، غلبہ تھا، طاقت تھی، تب پھر کس طرح کا استعمال کیا ہے۔ آج دنیا کو دیکھو، نہتوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، برابر کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ 2 پہلوان میدان میں لڑ رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کو پوری دنیا جانتی ہے،
ایک طرف کنکر اور پتھر لے کر لڑنے والے بچے اور ایک طرف پیٹروٹ میزائل پوری دنیا کو سپلائی کرنے والی ہائی ٹیکنالوجی پاور والی طاقت. کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے. اور حقیقت میں بتاؤں، حق و باطل کے معاملات جب بھی ٹکرائے نا، برابری کبھی ہوئی نہیں. برابری ہوئی نہیں. ایک طرف 82 لوگ ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر. کربلا کے میدان 82 کا ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا کر دو. سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ ڈبل تھے، یہ ٹرپل تھے؟ نہیں. ارے کتنے گنا زیادہ. 80 لوگوں کے مقابل میں اگر 22,000 آئے تو کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ لیکن حق و باطل کی لڑائیاں ہمیشہ ایسی رہی. اور دوسری ایک مثال آپ کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کی. ایک ایسی جنگ لڑا اس مرد مجاہد نے کہ ساری صلیبی طاقتیں جمع ہو گئی تھی اور 4 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی. 4 لاکھ کی فوج صلیبیوں کے پاس. اگر 4 لاکھ انسان کھڑے کر دیے جائے نا تو سروں کا سمندر نظر آئے گا. سروں کا سمندر ہوگا. اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایسا چیلنج تھا، بکھری ٹوٹی ہوئی سب فوج ملانے کے بعد صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا. 12,000 کا مقابلہ 24,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، 48,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے. لیکن 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہونے والا ہے. ایگریمنٹ سائن کر لو، صلح کر کے ختم کر کے چلے جاؤ. صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ صلیبی طاقتیں سب جمع ہیں اور ہماری تعداد کم ہے. کیسے جوان اس لشکر میں شامل تھے. اپنے سپہ سالار سے کہتے ہیں صلاح الدین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعداد دیکھ کر میدان میں اترتے تھے تو ہم بھی دیکھ کر اتریں گے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے اترتے تھے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر اللہ اور رسول کے بھروسے اتریں گے. ہم نے تعداد نہیں دیکھی، تعداد نہیں دیکھی. اللہ کی مدد آئی. اور تاریخ لکھنے والے انگریز لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں. کتابیں آج بھی مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ کو. یہ 4 لاکھ کا مقابلہ جو 12,000 سے ہوا تھا، تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہے. انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو اور ان کی فوجوں کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے صلیبی لوگ، اس لیے کہ اس جنگ میں اس نے چھیتڑے اڑا دیے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سب کو بکھیر دیا تھا. لوگ اپنی جانیں بچا کر نکل گئے، مفاہمت پر آ گئے. ایگریمنٹ صلاح الدین نے نہیں، سامنے والوں نے سائن کیا. میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاور اور طاقت کا نشہ جب کسی کو آتا ہے سر چڑھ کر کے بولتا ہے. اور ایک بات، فرعون کی عمر زیادہ نہیں لمبی کی جاتی، ظلم کی تاریخ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے. اس لیے کہ مظلومین کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ کریم، اللہ رب العزت وہ قہار و جبار خدا جلال میں آئے گا اور پکڑ کرتا ہے. تو ایسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. جب یہ لوگ بھول جائیں اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں، خوب خوش ہو جاؤ. یعنی اللہ کو بھولنے کے بعد ظالموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب خوشیاں مناؤ، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے. طاقت بھی تمہاری، سیاست بھی تمہاری، تخت بھی تمہارا، سارا ڈپارٹمنٹ تمہارا، ناچو جتنا ناچنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ایک دن پکڑ کریں گے، اچانک ایک دن پکڑ کریں گے، اور پھر پوری دنیا کی طاقت اس پکڑ سے اس کو آزاد نہیں کرا سکے گی، نہیں نکال سکے گی. اور ہم ظالم درندوں کے انجام کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھنا میرے عزیزو، ہماری زندگی رہے نہ رہے لیکن اللہ حی و قیوم ہے، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج ہم پاور میں ہیں اور ہم طاقت میں ہیں، ان کو مار دیں گے، ان کو کاٹ دیں گے، سب کر لو، لیکن اللہ تو زندہ ہمیشہ رہنے والا. ہمارا وارث اللہ رب العزت ہے، ہماری تمام چیزوں کے لیے اللہ کریم ہے.
ہم نے جب یہ قرآن میں پڑھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ نے یہ قرآن میں سکھایا ہے کہ یوں کہو کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ ہاں وقت لگتا ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں نے اس وقت دیکھا پڑھنے کے میرے مطالعے میں ایک چیز آئی تھی۔ حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ میں یہ گرفتار ہوئے تھے، قیدی بن گئے کافروں کے ساتھ، اور تقریباً جانتے ہو 16 سال انہوں نے کافروں کی قید میں گزارے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ جو ہوئی اسی حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے تھے، تب مکہ والوں نے روک لیا تھا اور ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ سب ایسی ایگریمنٹ انہوں نے سائن کی تھی۔ اسی وقت یہ ابو جندل صحابی قید سے نکل کر کے آ گئے تھے۔ اندازہ کرو 16 سال کے بعد کوئی زنجیریں توڑ کر کے نکل آیا ہو، اور وہ بھی صحابہ کی جماعت میں آ گئے۔ صحابہ نے سینے سے سینہ لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر کے اپنے زخم بتا رہے تھے، لیکن کفار کو جیسے ہی پتہ چلا ہمارا ایک قیدی بھاگ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو مکہ سے بھاگ کر جائے گا اس کو مدینے والے واپس کریں گے، ابو جندل کو ہمارے پاس واپس کرو۔ صحابہ سب کھڑے ہو گئے کہ اس مظلوم کو ہم واپس کیسے کریں گے، جنگ کر لیں گے۔ سب کی نظریں حضور پاک کی طرف تھی کہ حضور کیا فیصلہ فرمائیں۔ ابو جندل اپنے زخم دکھا دکھا کر کے صحابہ سے کہہ رہے تھے ان کے پاس واپس بھیجو گے مجھے بہت ماریں گے۔ تو مکہ کے کفار و مشرکین کو حضور نے کہا کہ اب وہ آ گیا چھوڑ دو، ابھی تو ہماری ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے ایگریمنٹ کو ختم کر دیا اور کہا کہ اگر یہ ہم کو واپس نہیں کیا جائے گا تو ہم ایگریمنٹ بھی نہیں کریں گے۔ جب ضد پر اڑ گئے حضور پاک نے ابو جندل کی طرف دیکھا اور کہا ابو جندل مکہ واپس چلے جاؤ، رحمت للعالمین ہے۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، بسا اوقات ایسے حکم آئیں گے میرے عزیزو زندگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہماری تکلیف پر اور تکلیف آ رہی ہے، وہ رحمت للعالمین ہے اور 16 سال کا قیدی باہر آیا ہے اور حضور اس کو کہتے واپس چلے جاؤ۔ دنیا کی نظر تو یہ دیکھ رہی ہے کہ رحمت للعالمین ہے، واپس اس کو قید میں بھیج رہے ہیں۔ سارے صحابہ سے کہتے لڑ لو اس کو واپس نکال لو، لیکن تم نہیں جانتے جو رسول اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارا، مصیبت کے بعد ہم آس لگائے ہیں اللہ اس کے رسول کی ذات سے، تو ہو سکتا ہے 2-4 مصیبتیں پھر آ جائیں، تم یہ کہو گے کہ میں نے تو ایک مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کی تھی 4 اور آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا ایمان بکھر جائے گا اور تم چھوڑ دو گے۔ میں نے دیکھا ہے قید کے دنوں میں کتنے ایسے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں، یہی کہتے ہوئے کوئی اللہ نہیں ہے، ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں، ہم پر تو اور کیس ہی کیس ہوتے جا رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کڑا امتحان ہے میرے عزیز۔ حضور نے واپس کر دیا، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، دوسرا کوئی عام معمولی آدمی ہو تو جنگ کر لے اور لڑائی کر لے، یا پھر چھوٹا ہوا قیدی اس کو جب یہ فرمان سنا دیا جائے تو بفر جائے اور کہے کہ میں تو چھوڑ دیتا ہوں، ایسا دینی کیا۔ ابو جندل کی طرف صحابہ نے دیکھا، سر جھکائے مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ایمان ہو تو یہ 16 سال قید میں رہ کر کے چھوٹ کر کے آئے تھے، زخم دکھا دکھا کر رو رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جاؤ واپس، چوں چیرا تک نہیں کہا، یہ پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ واپس اس ظلم کی چکی میں پسنے جاؤں، نہیں پوچھا، سر جھکایا اور چل پڑا۔ یہی تو ایمان ہے میرے، یہی ایمان ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے میں آپ کو بتاؤں، پاور جب ہو، غلبہ جب ہو، اس وقت کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے گئے۔ تو چلے کفار و مشرکین غالب آ گئے تو ان کی بات الگ ہے کہ انہوں نے اپنے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔
ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ جب غلبہ ملا تھا کافروں کو احد کے میدان میں، بدر میں مسلمانوں کو غلبہ ملا تھا، احد میں کفار و مشرکین کو غلبہ ملا۔ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ بدر کے میدان میں بھی 70 کافر مارے گئے تھے اور احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 مسلمان شہید ہوئے، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے، بدر میں جتنے 70 کافر مارے گئے تھے ایک ایک کو چن کر کے لایا گیا، ایک گڑھے میں ڈالا گیا، ساری لاشوں کو لا کر کے حضور نے ان کو خطاب بھی کیا۔ شام کے وقت حدیث پاک میں حضور ان سے بات کر رہے تھے، بتاؤ اے مرنے والو، کیا تم کو وہ چیز مل گئی جو تمہارے خداؤں نے تم کو وعدہ کیا ہے، یا تم اپنے خداؤں سے جو یعنی امید رکھتے تھے؟ صحابہ تو یہ پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں، یہ تو مرے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے بدر کے میدان کا، پاور تھا، غلبہ تھا، اور ادھر احد کے میدان میں پاور اور غلبہ کفار کو تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ 70 مسلمانوں کو جو شہید کیا، امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ انسانوں میں یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ جانور کھاتے ہوں گے جانوروں کو، انسان نہیں۔ پاور جب ملا تو سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا۔ دوسرے کیا کیا؟ سعد ابن ربی ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور انتڑیاں باہر نکالی، گلے میں ڈال لیے گئے۔ کیا یہ انسان کر سکتا ہے؟ تیسری مثال حضرت انس بن نزیر، یہ وہ صحابی ہیں، ان کی بہن کہتی ہیں سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے ان کا جسم ملا ہی نہیں، کچل دیا گیا تھا، پورا رون دیا گیا تھا، پورے جسم کو رون دیا گیا، ایک انگلی سے پہچان میں آئے کہ انس بن نزیر کی لاش۔ لاشوں کے ساتھ یہ کیا، جب پاور آیا تو طاقت آئی تو یہ کیا۔ چوتھی مثال، یہ تو ایک دو نہیں ہے، کئی مثالیں۔ عبداللہ بن جہش ایک صحابی ہیں، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے اور ہر ٹکڑے کو رسی میں پرو کر ہار بنایا۔ یہ پاور جب آئے تو کفار یہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب پاور آیا، اب میں آپ کو بتاؤں، یہ احد کا میدان تھا جہاں جنگلی جانوروں سے زیادہ ظلم کفار و مشرکین نے کیا صحابہ کے ساتھ۔ 70 صحابہ جو شہید ہوئے ہیں، سب کی لاشوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہے، بہت برا سلوک کیا ہے۔ جنگی قانون بھول جاتے ہیں لوگ جب پاور میں آتے ہیں، طاقت میں آتے ہیں، اور یہی پاور جب رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا، 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا 20 رمضان کو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت جنگ کرنے جیسی نوبت بھی نہیں تھی، کفار مکہ سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، خاندان بکھرے ہوئے تھے، حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، سب چھپ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ شاہانہ انداز میں حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تھے، لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی، حرم کعبہ کی سرزمین چومی جا رہی تھی، اور اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ گونج رہا تھا۔ اس وقت جانتے ہو 10,000 کا لشکر جب مکہ میں آیا ہو، ہیبت ایسی طاری تھی سب کے دلوں پر کہ لوگ دیواروں سے چپکے ہوئے کھڑے تھے، کوئی دروازوں کے اندر بند کھڑے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں آئے، اذان دی گئی اور پھر مکہ والوں کو بلایا گیا، کہاں ہیں سارے لوگ؟ حیرت ہوتی ہے، آپ کو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حیرت ہوگی، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ایک دو نہیں کتنی جنگیں لڑی۔ جنگ بدر میں مقابلے میں ابو سفیان ہے، جنگ احد میں مقابلے میں ابو سفیان ہے، جنگ خندق میں مقابلے میں ابو سفیان ہے، حضور کے مقابلے میں ابو سفیان اتنی جنگیں حضور کے مقابلے میں لڑتے رہے، اور حضور اس دن اعلان کرتے ہیں مکہ کے فتح مکہ کے دن جب پاور ہاتھ میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بھی مکہ میں ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو میرے دادا عبد المطلب کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے۔ دشمن کے گھر میں ابو سفیان کو یہ مقام دے رہے، حضور فرماتے جو ابو سفیان کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد آ گیا وہ پناہ میں ہے۔
اس سے جنگ نہیں کی جائے گی، اور جو تلوار اٹھایا حضور سے مقابلہ کرنا چاہا وہ قیدی بنا کر کے لائے گئے، پکڑ کر کے لائے گئے۔ فتح مکہ کا دن ہے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں جو برسوں سے جنگوں کی زندگی دیکھ رہے ہیں حضور کے ساتھ، میرے عزیزوں ان کی قربانیاں کم نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، حدیثیں بتاتی ہیں ایسی ایسی جنگوں میں صحابہ گئے، کہتے ہیں کہ پیروں پر کپڑے باندھنے پڑتے تھے، سارے ناخن اکھڑ گئے تھے، ایسی جنگیں وہ لڑ کر کے آئے بغیر چپل پہنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کتنا لمبا آپ لے کر کے جائیں گے۔ ایک جنگ سے لوٹ رہے ہیں، جبرائیل امین آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے یہیں سے دوسری جنگ میں جانا ہے۔ صحابہ 1 مہینے کی جنگ کے بعد لوٹ رہے تھے، زخمی تھے، نسیں کٹی ہوئی تھی۔ حضور نے جبرائیل سے کہا میرے صحابہ سے پوچھ لوں، یہ مدینے سے 5 کلومیٹر ہی باقی تھا گھر، واپس راستہ 5 کلومیٹر کا، 1 مہینے کی جنگ کے بعد واپس آ رہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا جبرائیل آئے اللہ کا حکم لے کر، یہاں سے دوسری جنگ میں جانا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے ایک نے یہ نہیں کہا مرہم پٹی کر لیں، بیوی بچوں سے بات کر لیں، گھر کے حال چال دیکھ کر کے آئیں، نہیں، سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنگوں نے ان کو چور چور کیا تھا، تو فتح مکہ کے دن لازمی بات ہے میرے عزیزوں، پاور ہاتھ میں تھا، غلبہ ہاتھ میں تھا، طاقت ہاتھ میں تھی۔ جتنے آج تک لڑتے تھے وہ سب قیدی بن کر کے ہاتھ سامنے کھڑے تھے، تو کسی صحابی نے اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو چھیٹرے اڑانے کا دن ہے، آج کے تو گوشت کے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ میرے آقا نے اس صحابی کا نعرہ بدل دیا، الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ کا مطلب ہوتا ہے گوشت کے پیس پیس کیے جائیں گے۔ حضور نے ان کی زبان کو بدل دیا اور کہا لا لا، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ لاؤ دنیا میں ایسی مثال، پاور میں آ جائے، طاقت میں آ جائے، تب وہ معاف کرتا ہو۔ یہ ظالم کتے کیا سمجھتے ہیں، جن کے حال چال یہ ہے کہ چھوٹی سی طاقت کے مالک بن گئے تو نہتوں پر ظلم کرتے ہو، اپنے برابر کی طاقتوں سے لڑنے کی تو ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ لڑنا چاہیں تو لڑے نا، جو آج پاورفل طاقتیں ہیں یہ آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ اسرائیل کو لڑنا ہے تو چائنا سے جا کے لڑ لے، کوریا سے لڑ لے جو بیٹھا ہوا ہے، جن کے پاس پاور ہے ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ ان کو پتا ہے ہیکڑی نکل جائے گی۔ لڑنا ہے تو ان غریب نہتوں سے جن کے پاس سبزی کاٹنے کی چاقو بھی نہیں، جن کے پاس بیمار ہو جائے تو دوائی کی گولی بھی نہیں، ان سے لڑنا ہے۔ اس کو طاقت نہیں کہتے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی بزدلی کہتے ہیں، سب سے بڑی بزدلی۔ اور ایسا جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، آئے گی، وقت لگے گا۔ ایک مثال میں نے خالی آپ کو دی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاور آیا فتح مکہ کے دن، حضور نے سب کو معاف کیا، کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج سب کے سب تم آزاد، آج سب کے سب تم آزاد۔ ایک بات بتاتا ہوں، صفوان بن امیہ ایک ایسا شخص ہے مکہ کا، اس نے حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور وہ بھی حتیم کعبہ میں بیٹھ کر، بہت پیسے والا تھا، طاقت والا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ اس کے باپ کو جنگ بدر میں مار دیا گیا، صفوان کے باپ کو مار دیا گیا، تو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے سوچا کسی کرائے کے قاتل کو لے لو، تو کرائے کا قاتل کون ملا؟ دیکھا سیم ایشو ہونا چاہیے، دوسرے کے پاس بھی ایسی انتقام کی آگ جل رہی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی۔ عمیر بن وہب نام کا ایک شخص مل گیا جس کا بیٹا حضور کے پاس قیدی تھا، جنگ بدر میں جو 70 قیدی تھے اس میں ایک قیدی عمیر بن وہب کا بیٹا تھا۔ صفوان نے بلایا عمیر کو، کہا جتنا پیسہ چاہے اتنا دے دوں، تیرے سارے قرضے میں چکا دوں گا، تلوار میں دوں گا، جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر تیار ہو گیا، تلوار لے کر مدینے آ گیا، اور عمیر کو سب پہچانتے تھے۔ عمیر کا ایک لقب تھا شیطان قریش، آگ بھڑکانے والا آدمی۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، مسجد نبوی کے باہر ہی کھڑے تھے،
اور حضرت عمر نے جو لفظ کہا، لوگ مجھے تانا مارتے ہیں کہ بار بار آپ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں، سنو عمر ابن خطاب کا جملہ حدیث میں ہے، آپ نے جیسی عمیر بن وہب کو دیکھا تو کیا کہا، خذو ھذا الکلب، پکڑ لو اس کتے کو۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، عمر ابن خطاب کا۔ ہاں اگر ہماری زبان سے کتا نکلتا ہے تو وہ برابر جگہ کے لیے نکلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں تو عمیر بن وہب کو پکڑنے کے لیے عمر ابن خطاب نے کہا، پکڑ لیا، گردن میں گمچھا ڈال کر کے گھمایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اندر سے جا کر کے پوچھا، آقا وہ عمیر بن وہب آیا ہے، کیا کروں اس کا، آپ حکم دیں تو وہی نپٹا دوں اس کو۔ جنگ بدر کو بھڑکانے والا وہی آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا آنے دو اندر۔ اندر جب عمیر بن وہب آیا تو حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس بیٹے کی خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں بس یہی میرا بیٹا آپ کے قید میں حال چال معلوم کرنے آیا۔ حضور نے فرمایا بیٹے کی خیر خیریت لینے کے لیے تلوار لے کے تو نہیں آتے؟ تو اس نے تلوار پھینک دی۔ کہا کیا فائدہ اس تلوار کا، تلواریں ہمارے پاس تھی بدر میں، پھر بھی ہم نہیں جیت پائے نا۔ حضور جلال میں آئے، کہا باتیں مت بناؤ عمیر، وہ بات بولو جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو، وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے تم کر کے آئے ہو۔ بس اب کیا تھا، عمیر بن وہب کا جسم کانپنے لگ گیا۔ تنہائی میں بات کی تھی عمیر بن وہب نے صفوان سے، اور کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے اپنی غلامی میں شامل کرو۔ وہ عمیر بن وہب صحابی بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے کر کے آئے اور صحابہ سے کہا تھوڑی دیر پہلے یہ آدمی مجھے خنزیر سے زیادہ برا لگتا تھا، اور اب یہ عمیر بن وہب مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز لگتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ اب یہ واقعہ پورا میں اس لیے بتا رہا ہوں، عمیر بن وہب گیا تھا گردن لینے کے لیے، اپنی گردن دے آیا۔ صفوان یہاں انتظار کر رہا تھا، روز انتظار کر رہا تھا کہ کچھ نئی نیوز آئے۔ کوئی بھی قافلہ مدینے سے آتا اس کے پوچھتا کوئی نئی خبر ہے، کچھ بڑی خبر ہے؟ اس کے تو دماغ میں یہی تھا کہ آج قتل ہو گیا ہوگا، کل قتل ہو گیا ہوگا۔ ایک قافلہ آیا، صفوان سے کہا ہاں ایک بڑی خبر ہے تیرے لیے۔ کہا کیا؟ کہا تیرا پکا جگری دوست بھی مسلمان ہو گیا۔ وہ کہا یہ تو ڈوب مرنے کا وقت آ گیا میرے۔ یہی وہ دن تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ میں آ گئے، فتح مکہ۔ اس وقت تک صفوان ایمان نہیں لایا ہے، ایمان کی بوباس بھی نہیں، انتقام کی آگ میں بھڑک رہا ہے۔ جب حضور آئے اور سب کو امان دے رہے تھے، سب کو امان دے رہے تھے، تو اس وقت صفوان بن امیہ یہ بھاگ کر کے نکل گیا مکہ سے، اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ محمد کے ہاتھ میں آنا چاہتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ سمندر میں چھلانگ لگاؤ، خودکشی کر لو۔ تو اپنے گھوڑے کو لیا اور سمندر کی طرف چلا گیا کہ میں سوسائڈ کر لوں گا، ان کے ہاتھ میں آنے سے تو اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو معافی دے رہے تھے تو عمیر بن وہب حضور کے پاس آتے ہیں، اب وہ صحابی رسول ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صفوان بھاگ کر کے گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ معافی دے دیں۔ اس نے اگرچہ آپ کی قتل کا منصوبہ بنایا تھا، میں ہی آیا تھا، لیکن اس کے اندر اپنے باپ کے انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اس لیے کیا تھا، آپ معاف کر دیں۔ حضور نے دیکھا عمیر بن وہب کس کی سفارش کر رہا ہے؟ صفوان کی۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، مسکرایا اور کہا صفوان کے لیے بھی امان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لائے تو امان ہے، نہیں، جس حالت میں ہے اس حالت میں امان ہے۔ تو عمیر بن وہب کہتے میں ایسا دوڑا دوڑا گیا صفوان کو بتانے کے لیے کہ اس کی جان بچا لوں، وہ چھلانگ نہ لگا لے۔ بھاگتے گھوڑے سے دوڑاتے ہوئے پا لیا صفوان کو قریب میں۔ کہا تیرے لیے بڑی خوشخبری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل آدمی ہیں، انہوں نے تجھے معاف کر دیا۔ صفوان کہتا ہے یہ چیز یقین کرنے کی جیسی ہے ہی نہیں، دنیا میں کون ایسا کرتا ہے، تو یا تو کوئی چال بازی کر رہا ہو۔ کہا نہیں،
ابو سفیان کو معاف کیا، ہندا کو معاف کیا، سب بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا، تم کیا ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اس وقت تک یقین نہیں ہوگا جب تک ان کی کوئی نشانی نہ دیکھ لوں۔ یہ دیکھیں ایک آدمی جو پکڑا گیا ہے، قیدی ہے، اور وہ اپنی بخشش کے لیے نشانی پوچھ رہا ہے۔ ارے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہونا چاہیے، اگر فرمان بھی سن لے تو آ جانا چاہیے، لیکن وہاں نہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس وقت تک یقین نہیں کروں گا جب تک نشانی نہ۔ عمیر بن وہب پھر سے واپس آئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ مان نہیں رہا ہے، وہ خودکشی کر لے گا، وہ مر جائے گا، اور اس کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا وہ میرے تمام حیت کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی حیت کو کون نہیں پہچانتا، آپ کی شکل و شباہت کو کون نہیں پہچانتا؟ حضور نے اپنا عمامہ اتارا اور کہا یہ لے جاؤ اس کو بتا دو۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ عمیر بن وہب حضور کا یہ عمامہ لے کر پہنچے، دیکھتے ہی صفوان پہچان گیا یہ رسول اللہ کا عمامہ۔ واپس پلٹ آیا سر جھکا کر کے میرے آقا کے پاس کھڑا تھا۔ میرے آقا نے کہا سر جھکاؤ نہیں، اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، تم جس حالت میں رہنا چاہتے ہو تم آزاد ہو۔ اب کون آزاد رہنا چاہے گا؟ کون آزاد رہنا چاہے گا؟ حضور پاک نے جب اتنا جملہ کہا تو صفوان نے کہا ایسی دنیا کی آزادی سے بہتر ہے آپ کے تلووں کے نیچے رہا جائے، آپ کے قدموں میں رہا جائے۔ یہ ہے پاور آنے کے بعد کے معاملات۔ حسن سلوک کوئی دنیا والا کر کے دکھائے، پاور آنے کے بعد آج بھی جو نشیڑی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں چن چن کے جو مقدمے لگاتی ہیں پچھلی حکومتوں کے اوپر، یہ کیا ہے؟ یہ سب انتقامی جذبہ ہے۔ آج ان کے پاس پاور ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے حکومت کے دوران ہم کو جیل میں ڈالا تھا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو یہاں ختم ہو جائے گا؟ تم بھی جاؤ گے، کوئی اور آئے گا تم کو بھی پہنچائے گا، تم کو بھی پہنچائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سلسلے کو ختم کرنا ہو تو فتح مکہ کی تاریخ پڑھو، یہ حضور پاک کی رحمت والی تاریخ پڑھو، تبھی امن و امان آئے گا، بحال ہوگا۔ اللہ کا ہزارہا کروڑہا شکر ہے کہ مولا نے ایسے ویسے ایرے غیرے کے دین پر نہیں رکھا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے دین پر رکھا۔ ان کی نہ مثال ہے، نہ کوئی مثیل ہے، نہ اخلاق میں، نہ شباہت میں، کسی چیز میں کوئی ان کا مثیل نہیں ہے۔ اللہ کریم آخری دم تک ہمیں حضور کے قدموں سے وابستہ رکھے۔ اور اسی لیے آپ سب سے بھی میں یہی کہتا ہوں، دنیا کے سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن، سب کا علاج ایک ہی ہے۔ دباؤ میں رہتے ہو، اس سے ڈر کر اس سے ڈر کر رہتے ہو، حالات سے سمجھوتا کر کے چلتے ہو، بہت سارے معاملات تم کو روز اکساتے ہیں، کیسے جیوں کیسے جیوں۔ ایک طریقہ بتا کے جاتا ہوں، ایک علاج ہے، ڈپریشن سے آزادی، ٹینشن سے آزادی، فکر و خیالات کی ہم ہمی سے آزادی، ہر چیز سے آزادی، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایک علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لبیک یا رسول اللہ۔